حامان اور فرعون اپنی طاقت کے زور پر بادشاہ بنا ہوا ہے، خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جسمانی لحاظ سے ایک بچے ہیں، لیکن اللہ تعالی کیسے انتظام کر رہا ہے، اس سے پتہ چلا جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کے لیے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا یقین چیزوں پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ کس پر ہونا چاہیے بھروسہ؟ اللہ۔ آپ تدابیر اختیار کریں، سامان کریں، مگر بھروسہ کس پہ رکھیں؟ اب تالا لگا دیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے انتظام کیا، اس تالے کو آپ نے اپنے طور پر حفاظت کے لیے لگا دیا، دروازہ کنڈی لگا دی، بند کر دیا، مگر بھروسہ تالے پر نہ ہو، بھروسہ اونچی۔ ہمارا ایسا حال نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ نہیں کرتے، وہ چیزیں ہی ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ الخاطی، خطا کرنے والا، پتہ ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو جو جان بوجھ کر کرتا ہے خطائے تام ہوتی ہے۔ انسان بھول چوک والا ہے، خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ خطا جان بوجھ کر کرے گا، اس کی پکڑ ہوگی، جان بوجھ کر کرے گا پکڑ ہوگی۔ بھول ہو جائے گی، معافی کے لائق ہے بشرطے کہ شرمندہ ہو، اور کہ نہیں جی مجھے کیا، بس ہو گئی، تو پھر ایسے پر کوئی رعایت نہیں۔ غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہونا چاہیے۔ ندامت، شیم لیس، آپ کہتے ہیں نا شیم فلنس، بجائے اس کے کہ شیم لیس ہو گئے، نہیں جی ہو گیا کیا کریں، تو شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو جو کلام میں، کام میں کسی طرح خطا کرتے، پھسل جائے، بہک جائے، بھول سے ہو جائے تو شرمندہ ہو، معافی چاہے، جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوبصورت تھے، جب لوگوں نے دیکھا تو سب کے دل میں ان کے لیے محبت ہو گئی۔ اللہ تعالی اپنے پیاروں کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ کیا ڈال دیتا ہے؟ اونچی، پیار کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کے لیے۔ ادھر وہ جو لڑکی تھی اس کو یاد آیا کہ دریا سے لڑکا نکلے گا، اس کی تھوک سے میری بیماری دور ہوگی۔ اس نے کہا اس کی تھوک میرے داغ پہ لگاؤ، ادھر تھوک لگائی، ادھر داغ دور ہو گئے۔ نبی کے لعاب دہن میں کتنی برکت ہے، اندازہ کریں۔ طبیب آیا تو فوراً آرام آ گیا۔ فرعون کی عورت کا نام آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن الریان بن ولید، یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی یہ خاندان۔ بعض نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی فرد تھی، بعض نے کہا رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی لگتی تھی، لیکن اپنے زمانے کی عورتوں سے بہتر تھی۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور اس کا نام، جنت کی 4 خواتین سردار ہیں، 4 عورتیں جنت کی خواتین کی سردار، ان میں ایک یہ فرعون کی بیوی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ دنیا سے پاک صاف گئی ہے۔ آسیہ نے بھی
حضرت موسیٰ کو دیکھا اور فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے لگے اس وقت. اللہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا. بیوی نے کہا دیکھ تیری لڑکی کو بھی شفا ہو گئی ہے، اتنا خوبصورت پیارا بچہ ہے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے. حضرت علامہ اسماعیل حقی ایک حدیث نقل کرتے ہیں تفسیر روح البیان میں. وہ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت آسیہ نے کہا قرۃ عین لی، اگر وہ اپنے لیے اپنے ساتھ اسی لفظ میں فرعون کا بھی ذکر کر دیتی تو اس کو اسی وقت ایمان نصیب ہو جاتا. آپ نے سبحان اللہ کہا لیکن بات کو پوری طرح سمجھا نہیں. کیا مطلب؟ اللہ والوں کے منہ سے کبھی کبھی ایسے لفظ نکلوائے جاتے ہیں جو ہمارے لیے کام کر جاتے ہیں. کبھی ان کا بولنا ویسے بھی چونکہ ان کے منہ پر خدا بولتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں نا گفتائے اللہ بود، ان کا کہنا اللہ کا کہنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں. تو اللہ والوں کے منہ سے کبھی کبھی کچھ نکلتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کہہ دیتی قرۃ عین اللہ، یعنی اس میں لی کے لفظ میں وہ فرعون کو بھی شامل کر لیتی، صرف کہا کہ میرے لیے، اور پھر کہا والک واو کے بعد اگر اسی لفظ میں کہتی قرۃ عین لنا یا کوئی ایسا لفظ تو فرعون اسی وقت مسلمان ہو جاتا. جیسے آگے کہا نا عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، تو وہاں نہ رکھا، یہاں پر لی کہا. یہ بھی راز کی باتیں ہیں جو اس وقت فوری طور پر ہر ایک کی سمجھ میں آتی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے تھے اور دودھ ان کے انگوٹھے سے، حالانکہ لعاب ہوتا ہے لیکن دودھ نکل رہا تھا. ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمک رہا تھا جسے صرف حضرت آسیہ نے دیکھا، کیونکہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے. نور والے کو نور نظر آتا ہے، دوسروں کو نہیں آتا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں انبیاء و اولیاء کے چہروں سے ان کی ذات و صفات کے انوار چمکتے رہتے ہیں، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں وہ نفع پاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں اللہ والوں کو جب بھی دیکھو محبت کی آنکھ سے دیکھو. کون سی آنکھ سے دیکھو؟ عقیدت، محبت کی آنکھ سے، کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں. تو آپ جب عقیدت محبت سے دیکھیں گے دیکھنے کا اثر آنکھوں میں آئے گا. میں نے آپ کو بات سنائی تھی اگر یاد ہو، ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، ڈراؤٹ، سوکھا جس کو کہتے ہیں. بڑے لوگ روئے، دعائیں کی، بارش کی، بارش نہیں ہو رہی. ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے، میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. اس نے یہ واسطہ دیا اپنی آنکھوں کا، بادل آ گئے، بارش شروع ہو گئی. لوگوں نے پکڑ لیا اسے. ہم اتنے دنوں سے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اور تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا، بارش شروع ہو گئی. یہ بتا تیری آنکھوں میں راز کیا ہے؟
تو اس نے جو جواب دیا وہ ذرا دھیان سے سنیے گا. اس نے کہا میں نے ان آنکھوں سے اللہ کے ایک ولی کو دیکھا ہے. اس ولی کا نام حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی. تو جن کے دیکھے سے اتنی برکت، اس ولی میں کتنی برکت ہے. تو جب آپ محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اثر ہوتا ہے، راحت بھی ملتی ہے، ایمان میں قوت آتی ہے. اور میرے استاد محترم شیخ الاسلام شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب نے مجھے ایک بات سنائی تھی، مجھے تو بڑا مزہ آیا. مجھے تو یقین ہے آپ کی مرضی ہے، میں سنا رہا ہوں. سن تو آپ لیں گے مگر اپنی اپنی کیفیت، اپنا اپنا یقین. وہ فرماتے تھے من زار مغفورن سارا مغفورن، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا. ایمان شرط ہے، ایمان والے کی بات ہے، ایمان والے کو ہی دیکھے گا. تو اللہ والوں کو دیکھنا، اور جن ہستیوں کو دیکھا وہ آنکھیں سڑتی جلتی نہیں. اللہ والوں کو میرے حضرت صاحب قبلہ گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آیا، اس نے آ کے پیروں کے نام لینے شروع کر دیے. میں نے فلاں پیر صاحب کو دیکھا، میں نے فلاں پیر صاحب کو دیکھا، فلاں پیر صاحب کو دیکھا. حضرت کو جلال آ گیا اور فرمایا تو نے اتنوں کو دیکھا، یہ بتا تجھے کسی نے دیکھا؟ کوئی اللہ والا تجھے ایک نظر دیکھ لیتا تیرا بیڑا پار ہو جاتا. تو دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. تاہم اللہ والوں کی زیارت معمولی بات. پوچھنا ہو تو حضرت سلطان باہو سے پوچھو. کیا فرماتے ہیں؟ مرشد دا دیدار میاں باہو، مینو لکھاں کروڑاں حجاں ہوں. مرشد کا دیدار مجھے ایسا جیسے لاکھوں کروڑوں حج ہو گئے ہو. تو جب مرشد کا دیدار اتنا تو سبز گنبد کا دیدار کتنا، تو پھر نبی پاک کا دیدار کتنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی تھی. معراج میں آپ سن چکے، رب اس میں صفت ہے. فلما تجلی ربہ للجبل، صفاتی تجلی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں کتنا اثر تھا. رات کے اندھیرے میں میلوں دور چھوٹی سی چیونٹی کیڑی کالے رنگ کی پہاڑ پر رینگتی تھی، دیکھ بھی لیتے تھے، اس کی آواز بھی سن لیتے تھے. صفاتی تجلی دیکھی تو یہ شان. تو جس نے عین ذات کو دیکھا اس کی کتنی شان. تو یہ دیکھنا کوئی معمولی بات. اللہ والوں کو دیکھنا، ان میں اللہ کے جلوے ہوتے، اللہ کے. اور مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی کے لیے حدیث شریف بتائی جاتی ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بتائی جاتی ہے حدیث شریف. تو صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء، علماء، صلحاء، ان کی زیارت کرنا سعادت ہے، نیکی ہے، بلائی ہے، معمولی بات نہیں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اب یہاں ایک بات اور کر دوں. آپ کہیں گے کافروں نے بھی تو دیکھا حضور کو، آپ کے ذہن میں خیال آ جائے گا. ایمان والوں نے دیکھا، ان کو فائدہ ہوا. کافروں نے بھی تو دیکھا، پھر ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے گا. اس کا جواب دے دوں. قرآن میں ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب یہ آپ کی طرف نظر تو اٹھاتے ہیں، آپ کو دیکھتے نہیں ہیں. نظر اٹھاتے ہیں، دیکھتے نہیں. کیا مطلب؟ وہ
نہ عقیدت، نہ محبت، نہ پیار، نہ ایمان، تو اس کے ساتھ تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ نظر اٹھاتے ہیں ایسے جیسے دشمن پہ اٹھائی جاتی ہے، تو دیکھتے نہیں ہیں، اگر دیکھ لیتے تو محروم نہ رہتے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ کو جواب دے دوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرعون اپنی بیوی کی بات سن رہا ہے۔ حضرت ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں اگر فرعون جو بدبخت تھا اپنی بیوی آسیہ کی طرح عسیٰ ان ینفعنا کہتا، یہ لفظ کہے حضرت آسیہ نے، اگر فرعون کہتا تو اللہ اسے بھی نفع دے دیتا۔ پتہ چلا آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے، آپ کو وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بھگتنا، اچھا ہو تو اچھا اثر ملتا ہے، برا ہو تو برا، اور موقع پہ بات نہ کرنا اس کا بھی پھر آپ کو بھگتنا۔ اگر آپ نے موقع گوا دیا پھر وہ ہاتھ آتا نہیں ہے۔ تو ہم اللہ والوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچھے جملے کہتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی کہیے گا۔ لیکن جس کی قسمت میں ہی نہیں تھا اس نے کہنا بھی نہیں تھا۔ فرعون کی قسمت میں یہ چیز نہیں تھی۔